अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं बहरीन सब्तैन। आज जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे उसके बारे में आपको हमेशा की तरह आगाज़ में बताते चले। पहले तो वज़ीर दाखिला के मुताबिक सिरा लीक्स पर रिपोर्ट आज मंजर आम पर आनी थी। रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई मगर इससे मुतालिक मंदरजात लीक हो गए। गलत फहमियाँ कौन फैला रहा है ये जानेंगे। फौजी अदालतों के दोबारा इजरा पर सियासी जमातों की निशस्तन बर्खास्तन पॉलिसी बरकरार, इस पर भी बात की जाएगी। हुकूमत और फौज के दरमियान गलत फहमियां क्या खुद नून लीगी रहनुमा फैला रहे हैं, ये भी जानिएगा। सबसे पहले हम बात करें सिरा लीक्स के हवाले से। अक्टूबर 2016 में सिरा अलमिडा कौमी सलामती से मुतालिक इजलास के हवाले से खबर शाया की और इस खबर में यह दावा किया गया कि इजलास के दौरान सिविल और अस्करी क़यादत में कलदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से तकरार हुई है। अब यह खबर लीक होने पर मिलिट्री क़यादत ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इसे बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दिया था, जिसके बाद वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर परवेज रशीद से इस्तीफ़ा ले लिया गया। मामले की तहकीकात करने के लिए 7 नवंबर 2016 को एक 7 रुकनी कमेटी कायम की गई थी। जस्टिस रिटायर्ड आमिर रजा खान को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था और इस 7 रुकनी तहकीकाती कमेटी में IBEMI और ISI से एक रुकन शामिल किया गया था। कमेटी के जो बाकी अरकान थे उनमें पंजाब के मुहतसिब आला नजम सईद साहब थे, सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट ताहिर शहबाज थे और डायरेक्टर FIA डॉक्टर उस्मान अनवर शामिल थे। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने गुज़िश्ता हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि 7 फरवरी यानी कि आज सिरा लीक्स के हवाले से रिपोर्ट मंजर आम पर आ जाएगी। अगरचे ऑफिशियली तो ये रिपोर्ट जारी नहीं हुई मगर इस रिपोर्ट के मंदरजात मीडिया में कल से डिस्कस हो रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि एक इंतहाई हसास मामला जिस पर गैर जिम्मेदाराना रवैया ये कौन अपना रहा है और कौन इन खबरों को उड़ा रहा है, इन अनासिर के मकासद क्या हो सकते हैं, इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल मुस्तफ़ा साहब, नून लीग से हमारे साथ मौजूद है जावेद लतीफ़ साहब और पीपल्स पार्टी से शहला रजा साहब हमारे साथ मौजूद है। जनरल साहब, पहले तो आप ये बताइएगा कि सिरा लीक से मुतालिक जो रिपोर्ट्स हैं वो इधर उधर से सामने आ रही हैं। चौधरी साहब ने कहा था 7 यानी कि आज की तारीख में 7 फरवरी को ये रिपोर्ट जो है ये सामने आ जाएगी, अभी तक नहीं आई, लेकिन यहाँ वहां से जो खबरें आ रही हैं क्या वो सही खबरें हैं और आई क्यों नहीं? देखिए, 2 वजूहात हैं। एक तो जो कॉन्टेक्स्ट था ना, इसका कॉन्टेक्स्ट था कि इंडिया में जो सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा हुआ जिसमें पाकिस्तान फौज को मुर्द इल्जाम ठहराया गया और फिर पूरी दुनिया में एक शोर मचाया गया भारत की तरफ से कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है। जब इस बैकग्राउंड में ये खबर शाया हुई तो पूरी इंडिया को ये एक ऐसा हथियार मिला कि पाकिस्तान फौज वाकई, क्योंकि खुद हमारी अपनी सीनियर लीडरशिप की तरफ से बात मंसूब की गई थी, तो ये बात थी शायद, जिससे कुदरती बात है जिससे आपने कहा कि बड़ा एक सीरियस नेशनल सिक्योरिटी का ये मसला बन गया। तो हुकूमत ने इनिशियली तो इसको थोड़ा इतना सीरियसली लिया नहीं, हालांकि चौधरी निसार साहब ने पहले 1-2 दिनों में बड़ी सीरियसली बात की, लेकिन बाद में वजूहात थी जिनकी वजह से शायद हुकूमत इसको ज़्यादा तेज़ी से इसके ऊपर आगे नहीं बढ़ी। फिर अल्टीमेटली शायद प्रेशर की वजह से हुकूमत ने कमेटी तो बना दी, लेकिन कमेटी को 1 माह का टाइम दिया गया था। देखिए, ये जो इस किस्म की जो लीक्स होती हैं, ये मसला होता है, ये इतनी देर लगनी नहीं चाहिए थी इसको। अगर ये उसी वक्त इसको इन्वेस्टिगेट करके हक़ाइक़ सामने आ जाते तो शायद ये हंगामा ना बनता है। देर आए दुरुस्त है? नहीं, ये देर आयत बड़ा गलत आया, अभी तक आई नहीं। देर आयत बहुत गलत आयत, इसलिए कि जनरल साहब सवाल तो ये अभी आए भी हैं कि नहीं? मंजर आम पर रिपोर्ट नहीं आई अभी तक, अभी तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, मंजर आम पर ना आना बजाते खुद एक ऐसा गैर इस किस्म की जो लोगों के ज़हन में शुबहात को और तक़वियत देता है। इसलिए तक़वियत देता है कि जो पहले बात चल रही थी कि शायद इसमें वज़ीर-ए-आज़म किसी डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उनके कोई सेक्रेटरी जो फवाद वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और ये दोनों नाम बीच में से ओमिट हो गए, उनके बचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अब जो कल से जो बात निकल रही है, लग यूं रहा है कि उनको बचाने के लिए 3 दूसरे कुर्बानी के बकरे पेश कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से अवाम में तो नेचुरली बेचैनी फैलेगी, फौज में भी बेचैनी। अगर आपको पता हो कि रावलपिंडी में जब चीफ ने खिताब किया वहां पर बात उठी, खैरिया में लोगों ने फिर उनसे बात की, लाहौर में आए फिर लोगों से ही बात की, तो फौज में तो इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया गया है, क्योंकि फौज समझती है कि ये मसला सीरियस है। ये अगर हुकूमत की नॉन सीरियसनेस इसकी है या वो ऐसे लोगों को बचाना चाहती है जो शायद हुकूमत से मुताल्लिक हों या वज़ीर-ए-आज़म से ज़ाती तौर पर मुताल्लिक हों, तो फिर तो ये वाकई मामला बहुत गंभीर है, जिससे जो हंगामा बढ़ रहा है, जो लोगों में जो शकूक शुबात भी बढ़ रहे हैं, जिससे मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें भी जन्म ले रही हैं और मुख्तलिफ किस्म के जो डिस्कशन भी चल रही हैं, और सबका नुकसान सबसे ज़्यादा हमारे वज़ीर-ए-आज़म को खुद हो रहा है। और जो हमारी गवर्नेंस है इस सारे सिस्टम को मैनेज करने के लिए, उस सारे की जो फेलियर और सामने आने की वजह से
हुकूमत को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, वज़ीर आज़म को ज़ाती तौर पर, और हुकूमत को इसका नुकसान हो रहा है। नहीं, क्या नुकसान क्या हो रहा है, और फिर कौन है जो ये गलत फहमियां पैदा करना चाह रहा है? फिर अगर हुकूमत भी नहीं है, फौज भी नहीं है, तो फिर ये तीसरा एलिमेंट कौन है? देखिए, फौज तो गलत फहमियां क्यों फैलाएगी? फौज का तो मसला फौज का नहीं है, मसला तो पाकिस्तान का है। मसला सबसे बड़ा वज़ीर आज़म का ज़ाती तौर पर खुद है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म को ज़ाती तौर पर दो ऐसा नुकसान पहुंचे। एक इसलिए कि उनकी साहिबजादी का, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनका नाम आ रहा है। दूसरा इसलिए कि लोग कह रहे हैं कि हुकूमत अगर 3-4 माह लग के इस बात को सामने नहीं ला सकती तो फिर हुकूमत की कमजोरी तो सामने आती है। तो दोनों तरफ से ये नुकसान इसको पहुंच रहा है। अच्छा, अभी आपने कहा था कि फौज के अंदर बेचैनी थी और एक ये बात थी फौज के अंदर कि इस बात को सामने लाया जाए, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अब अगर ये रिपोर्ट सामने आती है तो ये फौज के उस बेचैनी की वजह से सामने आएगी? हुकूमत बिल्कुल इस पे पर्दा डालना चाहती है, हुकूमत नहीं चाहती है मंजर आम पर आए, यही वजह है कि आज की जो तारीख दी गई वो अभी तक सामने नहीं आई रिपोर्ट? मैं ये समझता हूँ कि चूंकि पहले तो ख्याल ये था कि शायद ये मसला खत्म हो जाएगा, लेकिन मैंने शायद आपके प्रोग्राम में बारहा ही कहा था कि फौज इसके मसले को खत्म हो नहीं सकता, क्योंकि चीफ आर्मी का स्टाफ का मसला नहीं है, उनके जाने से मसला हल नहीं होगा। ये मसला वो है कि जो हमारे रैंक एंड फाइल फील करते हैं, और रैंक एंड फाइल ने इस नए चीफ के सामने बात कर दी इस चीज की, और इस वजह से फौज आर्मी गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर नहीं पड़ा इस बात पे। ठीक है, मैं जावेद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद है, नून मौक़िफ़ लेंगे। जावेद लतीफ साहब, आपने भी पूरी गुफ्तगू सुनी, जनरल साहब ने क्या कहा कि इससे नुकसान तो हुकूमत का होगा, और ये रिपोर्ट जो है ये तो अब से कहीं पहले सामने आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक जो आज का टाइम दिया गया नहीं आई। क्यों नहीं आई? कौन लोग हैं जो गलत फहमियां शायद पैदा कर रहे हैं, या किन लोगों की वजह से ये अभी तक सामने नहीं आ पा रही? इससे तो नुकसान होगा ना मियां साहब को। देखें, बात यह है कि जिस तरह जनरल साहब कह रहे हैं कि गलत फहमियाँ फ़ौज क्यों पैदा करेगी, तो इसी तरह मैं कहूँगा कि गलत फहमियाँ हुकूमत क्यों पैदा करेगी, इसका फ़ायदा किसको होगा। दूसरी बात यह है कि जब कमेटी एक बन गई तो कमेटी की रिपोर्ट आ लेने दें। परवेज़ रशीद साहब को क्यों जाना पड़ा? मियां जावेद लतीफ साहब, क्यों जाना पड़ा परवेज़ रशीद साहब को इस बात पर, अगर तो गलत फहमियाँ नहीं चाहती हुकूमत? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब कमेटी की रिपोर्ट आ जाए तो तब हमें आयशा इस पे बात करनी, महरीन इस पे बात करनी चाहिए। इससे पहले अगर हम ये बात करेंगे तो मेरा ख्याल किसी तौर मुनासिब नहीं है। रही बात कि हुकूमत क्यों चाहेगी, तो हुकूमत अदारों के दरमियान गलत में जावेद लतीफ साहब, हम तो इंतजार में थे, आज की तारीख दी गई। अच्छा, 1-2 दिन देखें, 1-2 दिन और लग जाएंगे, क्या आ ही जाएगी ना। लेकिन ये कहना कि हर बात पे ये कह देना कि एक गलत फहमी से एक कोई जंग जन्म ले रही है, 2 महीने गुजर गए, अब फिर 7 फरवरी की तारीख दी गई, मजीद दिन आगे चले गए, यूं गुजरते ही चले जाएंगे मियां जावेद लतीफ साहब दिन पे दिन। देखें बात यह है कि इससे मैं एग्री हूँ जनरल मुस्तफा साहब से कि जितना ये डिले होगा उससे नुकसान हुकूमत की साख को होगा, ये बात दुरुस्त है। इससे नुकसान यकीनन हुकूमत को ही हो रहा है, मगर मैं ये कहूँगा कि अगर 10 दिन लग गए, 8 दिन और लग जाएं, 4 दिन और लग जाएंगे, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत गलत हो जाएगा कोई। हाँ, ये इन्वेस्टिगेट में चीज़ें जब आती हैं, जिस तरह आपने बताया कि IB का, स्पेशल ब्रांच का, या मुख्तलिफ एजेंसियों के एक लोग बैठे हुए हैं, तो ये कंक्लूड कर लें, ये अब चीज़ें सामने आ जाएंगी। चले ठीक है, आप ये कहते हैं कि अभी और मजीद वक्त दे दिया जाए, अभी कंक्लूड होंगी फिर सामने आएंगी। चले रजा, आप भी गुफ्तगू सुन रही हैं, क्या कहती हैं आप? ये जो एक मुतनाज़े खबर है उसको मजीद मुतनाज़े नहीं बनाया जा रहा है इस तरह से? और सबको अभी अंदाजा हो गया है कि PMLN और ख़ासतौर पर मियां शरीफ जो हैं, उनकी ये आदत है कि जब वो देखते हैं कि मामला बहुत गंभीर है और उसमें वो काफ़ी हद तक उन गिल्टी हैं या जो भी कह दें, या उन पे इल्ज़ाम इस तरह से, वो मामले को सुलझाने के बजाय एक आदत है कि वो उसको डिले करते चले जाते हैं। और ये मामला तो मैं समझती हूँ कि जो करप्शन का एक इंटरनेशनल स्कैंडल है उससे भी ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि ये मुल्क की सिक्योरिटी का मामला है। और सिर्फ ये कहना कि फौज में बहुत तशवीश है, मैं समझती हूँ सिर्फ फौज में नहीं, हर जिम्मेदार शख्स जो है इस तशवीश में मुब्तला है कि किस तरह की बातें हमारे इदारों के लिए की गई, और किस तरह से फिर उसमें ये कहा गया कि जो 3 दिन मजीद दिए जाए,
اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جو باتیں آئی ہیں اس میں طارق فاطمی صاحب، پرویز رشید صاحب اور ایک خاتون اچھا بھی نہیں لگتا ان کا نام ہے، جن کو نیکسٹ ٹو وزیر اعظم صاحب کی صاحبزادی کہا جاتا ہے، کہ ان کی 17 کالز ہیں، اور اب یہ کس کے آرڈر پہ ہیں کیا ہے، اب تک جو بات آئی ہے وہ بہت تشویشناک ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس سے صرف فوج بلکہ ہم ایک عام آدمی یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ کیا ہم صرف یہ سمجھیں کہ حکمران پارٹی جو ہے وہ اپنے مفاد کی خاطر کسی کو بھی کس حد تک لے جا کر ملائن کر سکتی ہے. تو یہ سب باتیں ہیں جس سے میں سمجھتی ہوں کہ ایک بے چینی پھیلی ہوئی ہے. یہی رویہ جو ہے ہم ادھر بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ بہرحال اچھی نہیں ہے بات خود وزیر اعظم صاحب کے لیے بھی. اسی طرح ہم اسی میں بھی کہتے ہیں کہ بھائی پاناما میں آپ بے قصور ہیں اوکے، یہ کیا کہ اب اس میں نئے نئے آئٹم سانگ کی طرح قطری خط پر یہ سب ہو جاتے ہیں. سیدھی سیدھی بات ہے، قانون پاس کریں اس سے بھی نکل جائیں آپ. تو یہ اچھی نہیں ہو رہی، روایات اچھی نہیں پڑ رہی. چلے ٹھیک ہے. جنرل صاحب ذرا ایک اور طریقے سے اس ساری چیز کو دیکھتے ہیں. ہم نے کہا کہ رپورٹ منظر عام پر آج کے دن آنی تھی، 7 تاریخ کا کہا گیا تھا، نہیں آئی. چلے وہ جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں تھوڑا اور وقت دیجیے، وہ 2 دن مانگے تھے، 3 دن مانگے تھے، 3 مہینے گزر گئے، پھر دوبارہ وقت دے دیتے ہیں. 5 نام اس وقت سامنے آ رہے ہیں جو جگہ جگہ سے خبریں آ رہی ہیں، کیونکہ اب یہ خبر متنازع ہوتی جا رہی ہے، جگہ جگہ سے وہ لیکس ہو رہی ہیں مزید اس رپورٹ کی. تو پہلے نام ایک آ رہا ہے فواد حسن، فواد صاحب کا بھی، مریم نواز نام آ رہا ہے، پھر اس کے علاوہ راؤ تحسین صاحب ہیں، پرویز رشید صاحب ہیں، طارق فاطمی صاحب ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو ان 5 شخصیات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کون ذمہ دار ہوگا ہے؟ دیکھیے معاملہ اتنا سنگین ہے، اور جہاں سے یہ اوریجنیٹ ہوا ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے، پرائم منسٹر آفس سے، جب اس کو آپ مد نظر رکھیں تو بہت زیادہ ٹیلی فون کالز کو بھی اگر ہم ذہن میں رکھیں، ٹیلی فون کالز بھی جو مختلف جو رپورٹس اس کے باوجود 2 شخصیات کو سائڈ پہ کر دیا گیا، جو سامنے رکھا تو لگ بھی رہا ہے کہ یہ پرائم منسٹر صاحب کی شاید انسٹرکشن تو نہیں ہوں گی، اللہ نہ کرے ایسی بات ہو، لیکن پرائم منسٹر سے بہت کلوز ایسے لوگ ہیں جو پرائم منسٹر کے مائنڈ کو سمجھتے ہیں یا ان کی مرضی کو سمجھتے ہیں، اس کے مطابق شاید ان کی بہتری چاہتے ہیں، پتہ نہیں بہتری چاہتے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا نقصان تو پرائم منسٹر کو اور کوئی نہیں پہنچا سکتا تھا کہ پرائم منسٹر کو ذاتی طور پہ ملوث کر دیا گیا، ان کے آفس کو ملوث کر دیا گیا. دنیا جہان میں ہمارا پرائم منسٹر جہاں جا کے بیٹھے گا ان کی کیا وقت ہوگی جب کہیں گے انہیں کے آفس سے انہیں کی اپنی فوج کے بارے میں اس قسم کی خبریں بن کے جا رہی ہیں، یہ نہیں خبر ہے، بن کے جا رہی ہیں. ان کو باقاعدہ انڈیا میں شروع میں ریلیز کرایا گیا ہے. تو یہ جو تاثر ابھرتا ہے اس سے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے بڑے کلوز ہیں. تو پرائم منسٹر کی صاحبزادی کا نام آ رہا ہے اس کے بیچ میں، فواد کا نام آ رہا ہے بیچ میں اس میں، اور طارق فاطمی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ڈکٹیٹ کیا سارے کو. تو یہ تو 5 تو بہت سینئر ممبر ہیں، صاحبزادی کو نکال دیں تو حکومت کے، تو کیا پوری حکومت مل کے یہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی؟ تو یہ بے چینی فوج میں بھی عوام میں بھی جس طرح شہلا کہہ رہی تھی بالکل صحیح ہے کہ بھئی کیا ہم نے اپنی ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگانے کے باوجود اس کی سنگینی کا احساس نہیں کر رہے ہم اس کو؟ تو اگر کسی کو آپ نے بچانا ہی ہے تو پھر اتنی دیر کیوں لگا دی اس کو؟ اور اتنی دیر کے بعد بھی اگر آپ نے بچانا بھی ہے اور وہ بچانا بھی نہیں پا رہے اور جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق 3 قربانی کے بکرے پیش کر دیں، اس کی امپلیکیشن کیا ہوگی؟ پرائم منسٹر کی کسی بات کو کوئی یقین نہیں کرے گا اس کے بعد کوئی. چلے ٹھیک صحیح ہے، ہمیں ایک بریک لینی ہے جنرل صاحب، ہم بریک پہ جائیں گے اور جاوید لطیف صاحب سے بات کریں. کیا اب اگلا نمبر جو ہے قربانی جس کا کہ جنرل صاحب ذکر کرے وہ طارق فاطمی صاحب کا ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سیریل لیکس پر ہم بات کر رہے ہیں. رپورٹ جو کہ آج منظر عام پر آنی تھی وہ تو نہ آ سکی، لیکن اس کے حوالے سے چمگوئیاں جو بہت ہو رہی ہیں اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. جاوید لطیف صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ کی طرف ایک سوال تھا. جو نام سامنے آ رہے ہیں ان میں سے جو حتمی نام جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہے، ان میں طارق فاطمی صاحب کا بھی نام شامل ہے. تو اس پہ ذرا کامنٹ کر دیں، کیا ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو پرویز رشید صاحب کے ساتھ کیا گیا، اور باقی لوگ جو ہے انہیں کلین چٹ مل جائے گی؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح ابھی جنرل صاحب بات کر رہے تھے کہ پی ایم آفس کا نام آ رہا ہے،
تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ اسی طرح ہے جس طرح پاناما لیکس میں نام کسی کا ہے اور کا ہے، ٹرائل کسی اور کا ہو رہا ہے، آف شور کمپنی کا مالک کوئی اور ہے، اور چور چور کا شور کرتے وہ تھکتا نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاناما لیکس میں جس کا نام نہیں ہے، ٹرائل تو پچھلے 6-7 ماہ سے اس کا ہو رہا ہے پبلکلی بھی، اور 1.5-2 ماہ سے عدالتوں میں اس کا ٹرائل ہو رہا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ آ تو لینے دے سامنے رپورٹ، اگر جو ذمہ دار ہوگا یقیناً وہ کٹہرے میں ہوگا، لیکن مفروضے پہ کہہ دینا کہ فلاں کا نام ہے یا ان کے بچوں کا نام ہے، بھائی ان کے بچے تو پچھلے 4 سال سے وہ خود اور ان کی ساری فیملی جو ہے مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے ان کا ٹرائل تو ہوتا ہی آ رہا ہے۔ ان کا ٹرائل کون سا ختم ہوا ہے؟ میں ان کی صاحبزادی کا جو نام لیا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 4 ماہ سے جس طرح مختلف ہیلو بہانوں سے ان کا نام تذکرہ آ جاتا ہے کہ وہی ملوث ہو سکتی ہیں، وہی ملوث ہو سکتی ہیں، تو آج تک کوئی چیز ثابت تو نہیں ہو سکی۔ اسی طرح آج جو بات کی جا رہی ہے یہ غلط ہے، اس طرح کا کوئی ذمہ دار جو ہے وہ اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ پی ایم ہاؤس سے ہی وہ بات باہر نکلے، کسی اور سورس سے بھی نکل سکتی ہے۔ سامنے آ لینے دے، کب تک یہ رپورٹ سامنے آ جائے گی حکومتی سطح پر؟ کچھ یہ بتا سکتے ہیں آپ ہمیں؟ میں عرض کر دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ پی ایم ہاؤس کے جو لوگ ہیں وہی یہ بات لیک کر سکتے ہیں، اور بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس میٹنگ کا حصہ تھے، تو کسی اور کی طرف سے بھی لیک ہو سکتی ہے، کسی اور کی طرف سے یہ مفروضہ۔ میرے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے، نہ میں کسی کو نامینیٹ کر سکتا ہوں کہ فلاں بندے نے یہ بات کی ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کمیٹی کی رپورٹ آنے دیں۔ چلے ٹھیک ہے، جنرل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے، پھر ہم نے شہلا صاحبہ کی طرف جانا۔ جی جنرل صاحب، پرائم منسٹر آف پاکستان، چیف ایگزیکٹو آف پاکستان جو ہے نا، وہ ہمارے سیکرٹس کا الٹیمیٹ کیپر ہے۔ اگر ان کے آفس سے یا ان کی موجودگی میں کوئی بات لیک ہوتی ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر ڈائریکٹلی، چونکہ ہمارے ملک کے سب سے زیادہ سیکرٹ انہی کے پاس ہیں، وہی ان کے کیپر بھی انہی وہی ہیں، تو ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے سیاست سے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ شہلا بھی موجود ہے۔ جی شہلا، ایک سیکنڈ میرین، ایک سیکنڈ، بات جس کا کیا آغاز کیا ہے، جو 5 نام سامنے تھے، شہلا کی طرف جانے تھے۔ جاوید لطیف صاحب آپ کی طرف واپس آئیں گے۔ شہلا بتائیے گا، یہ جو 5 نام اس وقت سامنے آ رہے ہیں، آپ بھی کچھ کامنٹ کریں گی؟ کیا طارق فاطمی صاحب جو ہے وہ اگلا نشانہ بن سکتے ہیں، اور جو باقی کے 2 نام جن کو کہ شاید بیل آؤٹ کیا جا رہا ہے، ان کے بارے میں بھی کوئی کامنٹ کر دے؟ دیکھیے، میں جاوید لطیف صاحب کی اس بات کو بھی بات کروں گی کہ ان کو، ان کے بچوں کو، اور ان کو دیکھیں، اگر آپ کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے اور آپ اس کے تسلی بخش جواب ایک اسپیسیفک ٹائم میں نہیں دیتے ہیں، تو آپ مارنے والے کا ہاتھ تو روک سکتے ہیں لیکن کہنے والے کی زبان نہیں روک سکتے۔ پاکستان میں ابھی جھوپڑی کے اندر بھی ٹی وی ہے، اور پھر وہ بات بنتی ہے، تو پھر وہ بات شروع ہوتی ہے، اور پھر میں اپنے قائد کو ٹریبیوٹ دوں گی کہ اب سیاست جو ہے وہ نائی کی دکان سے لے کے ٹھیلے والے سے بات کرتا ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ نام اگر آ رہے ہیں تو میر شہباز شریف کے بچوں کے کیوں نہیں آ رہے؟ تو کچھ یہ ہے کہ کچھ بات ہوتی ہے اور کچھ رائی کا پہاڑ بن جاتا ہے، لیکن جس عہدے پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پھر وہ جتنی تیزی سے بات بنی ہے اسی تیزی سے بات صاف بھی۔ تو اس لیے بری بات ہے، مجھے ابھی نہیں اچھا لگتا، لیکن ہماری پولیٹیکل کلچر ایسا ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے قائدین کے بچے چھوٹے بھی ہوں کسی بھی پارٹی کے، تو لوگ یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ ان کے بچوں کو ننگے پاؤں پھرانا ہے اور ان کے کیریکٹر تک پہ آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بہت شفاف طریقے سے، اور وہ بھی اگر ایک اتنی بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں کہ 2/3 میجورٹی سے ہم، شہلا صاحبہ، اس کا صحیح طریقہ بھی یہ ہے کہ رپورٹ جو ہے وہ منظر عام پر آئے، اسے سامنے لایا جائے، اور جتنے جلدی ہو سکے وہ آئے، تاکہ اس طرح کی باتیں نہ کی جائے، زمشنز نہ کی جائیں۔ بالکل درست کہا آپ سب۔ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف بھی بڑھیں گے۔ فوجی عدالتوں کے دوبارہ اجرا کے حوالے سے جو 4تھا مشاورتی اجلاس ہوا، ہم نے بات کرنی ہے 7 جنوری
2017 से फौजी अदालतों की मुद्दत जो है वो खत्म हो चुकी है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत सूबाई हुकूमतों को 2 साल में मुतबादिल अदालतें कायम करने का टास्क दिया गया था, जो कि वो पूरा ना कर सकी। अब हुकूमत और ऑपोजिशन जमातें मिलिट्री कोर्ट्स के दोबारा इजरा के हवाले से सियासी कशमकश का शिकार हो गई है। अगर देखा जाए तो फौजी अदालतों ने 274 मुकदमात की समाअत मुकम्मल करके फैसले सुनाए। फौजी अदालतों ने 161 मुकदमात में मुजरिमों को सजाए मौत सुनाई। 113 मुकदमात में मुजरिमों को कैद की सजा हुई, जबकि 12 मुजरिमों को अब तक फांसी दी गई। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हुकूमत फौजी अदालतों के हवाले से ऑपोजिशन जमातों के तहफ्फुज़ात दूर क्यों नहीं कर सकी? फौजी अदालतें गैर फाल होने से दहशतगर्द फिर से मुतहर्रिक हो सकते हैं? ये तमाम सवालात हम करेंगे। हमारे यही गेस्ट, हमारे यही पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। जनरल साहब आपसे, और हमारे साथ शौकत यूसुफ सईद साहब भी मौजूद है पीटीआई से। जनरल साहब आप बताइएगा, ये जो फौजी अदालतों का मामला था, ये एक बार फिर इस वक्त इल्तवा का शिकार है क्योंकि सियासी जमातें जो है इसके ऊपर इकट्ठी नहीं हो पा रही, नंबर 1। नंबर 2, जब 2 साल का वक्त दिया गया था, इस दौरान में हम अपने अदालती निज़ाम को उस मुताबिक, उस पैरामीटर पे क्यों नहीं ला सके कि हमें चले इसकी जरूरत ना पड़ती? और चूंकि अब हम नहीं ला सके तो हम इस इल्तवा का शिकार रहेंगे, तो क्या नुकसान होगा? जी, नुकसान जो आपका निज़ाम अदल इस सिलसिले में हमने तरतीब दिया था वो सारा इस वक्त लिम्बो में पड़ा हुआ है। बल्कि मैं कहूँगा जस्ट फॉलन अपार्ट इस वक्त, क्योंकि जिनको आपने सजाएं दे दी थी उनका पता नहीं आगे क्या होगा। कुछ पे तो अमल होगा, कुछ पे अमल नहीं हो सका। देखिए, इतराज़ात जो आज उठ रहे हैं, ये इतराज़ात वही है जब ये 21 अमेंडमेंट पास हुई तो उस वक्त थे इतराज़ात। अब उसमें कोई नई चीज़ नहीं हुई। सिर्फ हाँ, ये जरूर बेहतरी हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में दहशतगर्दी में कमी आई है। इसको आप फौजी अदालतों से मनसूब कर दें, हुकूमत की कोशिशों से मनसूब कर दें, फौजी कोशिशों मनसूब कर दें, हम सब ने मिलकर ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। लेकिन अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई। आज ही अगर आपको पता हो तो बन्नू में एक खुदकुश धमाका हुआ है, हमारे 2 सिपाही शहीद हुए हैं जिसमें। तो दहशतगर्द तो ख़त्म हो रहे हैं, दहशतगर्दी को अभी तक अंजाम तक नहीं पहुँचा सके, जिसके लिए हमारा निज़ाम अंदर इतना फाल नहीं है, डायनामिक नहीं है कि सारे मामलात को समझ सके, उसके साथ चल सके। हमने उसको किया नहीं है। इसमें निज़ाम अदल की अपनी कमज़ोरियाँ हैं, हुकूमतों की अपनी कमज़ोरियाँ हैं, सूबाई हुकूमतों की, उन्होंने अपनी जगह काम नहीं किया। हम खड़े एक्चुअली वहीं पर हैं जहाँ जिस वक्त 21 अमेंडमेंट शुरू हुई थी वहाँ पे हम खड़े थे। तो हम क्यों नहीं उसको बात को समझ पाते? क्यों इसको हम सियासी लेन देन का मसला बना के बेच पड़े? ये सियासी मसला नहीं है, ये हुकूमत के लिए पाकिस्तान की बका के जंग में ये एक बहुत बड़ा कदम है जिसको हम पीछे करके हम बाकायदा हम पीछे रिग्रेसिव हो रहे हैं इसमें। और आपको लगता है कि अगर ये नहीं होगा, फौजी अदालतें इस सिनेरियो में अगर बहाल नहीं की जाती तो दहशतगर्दी जो है वो दोबारा से तेज हो जाएगी, फाल हो जाएगी, मुतहर्रिक हो जाएगी? दहशतगर्दी मुतहर्रिक होने का भी अंदेशा है। और जो दहशतगर्द आपने पकड़े हुए हैं या जिनको अदालतें डर या खौफ के मारे आगे नहीं कर रही इसको, तो वो कहाँ पे जाएंगे? सारे जो पाइपलाइन में मुकदमात आए हुए वो कहाँ पे जाएंगे सारे? ठीक है, पॉलिटिकली जो है वो पार्टीज जो है वो एक दूसरे के साथ सहमत होती कुछ नजर नहीं आ रही, या शायद हुकूमत उनको मना नहीं पा रही है। हमारे साथ शौकत यूसुफ सईद साहब मौजूद है। शौकत साहब, क्या वजह है? पीटीआई भी इस बारे में एक अपना स्टैंड रखती है, पीपल्स पार्टी की भी एक अपनी सेंग है, हुकूमत जो है शायद मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन शायद पॉलिटिकल पार्टीज ही मान के नहीं दे रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसी बात नहीं है। जब देखें, जब एपीएस का वाक़या हुआ था तो उस वक्त हुकूमत ने सारी पार्टियों के साथ मशावरत की और एक स्टांस अपना जो वो रखा कि जी ये हम करना चाहते हैं। तो जो दहशतगर्दी की जो सूरत हाल थी उसमें तमाम पार्टियों ने उनका भरपूर साथ दिया। अब ये कि ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो बताए कि वो करना क्या चाहती है। हुकूमत खुद कन्फ्यूज़ है, हुकूमत खुद आगे नहीं बढ़ना चाहती है। वो शायद हुकूमत शायद चाह रही है, हुकूमत चाह रही है कि फौजी अदालतों को मजीद एक्सटेंशन दे दी जाए। अब तो आप लोग की तरफ से रेजिस्टेंस है गालबन। नहीं, देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि जब पहले इन्होंने फैसला किया था तो सारी पार्टियों के साथ मशावरत की थी ना। अभी भी इनको चाहिए कि वो उसी तरह की मशावरत करे, उसी तरह के मुशावरत कर रहे हैं ना। चौथा इजलास बैठ गया शौकत यूसुफ सईद साहब, और कितनी मुशावरत करे, वक्त आगे बढ़ता चला जा रहा है ना, डिले हो रहा है मुसलसल मामला। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ ना, देखिए ये हुकूमत को चाहिए ना कि वो कन्विंस करे ना, और वो बताए कि इन अदालतों से, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि दहशतगर्दी कम हुई है, और उसमें मेन फैक्टर जो रहा है वो ज़रब अज़ब का रहा है। और इसमें कोई अगर कोई और क्रेडिट लेना चाहता है तो मैं नहीं समझता, लेकिन जो मेन क्रेडिट है वो ज़रब अज़ब का है। जिस तरीके से ऑपरेशन हुआ, फौज ने जिस तरीके से फाटा के अंदर सफाया किया दहशतगर्दों का, अभी भी बहुत ये जंग हमने लड़ ली है, दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हुई है, दहशतगर्दी अभी है, इसका सामना हमें करना पड़ेगा। जो आप देखें, सॉफ्ट टारगेट हमारे अक्सर कि हुकूमत को चाहिए कि कन्विंस करे, वो शायद कन्विंस नहीं ठीक से करी। जावेद अतीस साहब, हुकूमत को चाहिए कन्विंस करे, आप लोग क्यों नहीं कन्विंस कर पा रहे उनको, या करना नहीं चाह रहे?
دیکھیں بات یہ ہے کہ پارلیمانی جو لیڈر ہیں نیشنل اسمبلی میں ان سے بارہا بات ہوئی ہے اور ابھی تک بات چیت ان سے جاری ہے، اس لیے کہ کنسنسس سے جو فیصلہ کیا جائے گا وہ قوم ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ رہی بات فوجی عدالتوں کی، تو جن حالات میں یہ عدالتیں بنائی گئی تھیں ان حالات میں انہوں نے بہتر پرفارم کیا۔ رہی جہاں تک بات کے ضرب عضب سے یہ جو پاکستان میں امن قائم ہوا ہے تو یہ بات درست ہے، مگر خدا کے لیے یہ کہنا کہ کسی ادارے نے کیا ہے، یہ پورے کریڈٹ ہم لینا نہیں چاہتے، لیکن یہ پورے پاکستان قوم کو کریڈٹ ہے، پورے پاکستان کے اداروں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے۔ اور چیف ایگزیکٹو نے خود تو بندوق پکڑ کے نہیں جانا ہوتا، اس نے بھی اداروں کو ہی کہنا ہوتا ہے، سو اداروں کا ہی یہ ذمہ داری ہوتی ہے جو انہوں نے بہتر پرفارم کیا۔ کون ہے؟ فوج ادارہ ہے نا جو لڑ رہے ہیں، فوج ہی لڑ رہی ہے نا، سیکورٹی فورسز لڑ رہی ہیں۔ شوکت صاحب غلطی کس کی ہے، کس کی وجہ سے یہ ڈیلے آیا ہے؟ اب آ جائیں کہ نظام عدل کی جو بات کی گئی ہے، یہ بات درست ہے کہ اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے، اور یہ بھی بات درست ہے کہ اس کا بھلے ہمیں ذمہ دار ٹھہرایا جائے، اور یقیناً حکومت وقت جو ہے وہ اس کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ جی 2 سال اسی طرح 2 سال ریفارمز لے آتے، بہتری لے آتے، پروٹیکشن دے دیتے۔ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ حکومت وقت کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، مگر بدقسمتی سے جو اپوزیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے انہوں نے بھی وہ نبھائی نہیں ہے، ہمیں اور چیزوں میں الجھائے رکھا، جبکہ ان کی ذمہ داری یہ تھی۔ یہ پاناما لیکس کا ذکر کرتے ہیں، یہ دھاندلی کا ذکر کرتے ہیں، ان کو کرنا چاہیے، مگر خدا کے لیے جو کام ان کے ذمہ ہے نیشنل اسمبلی میں اس کو بھی کرنا چاہیے۔ یہ جی چاہے تو بائیکاٹ کر دیتے ہیں، جی چاہے تو آ جاتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو مل کے، وہ کیا کہتی ہے، وہ بھی آپ کی ان سیاسی پارٹیز میں شامل ہے جو اس مشاورت میں ساتھ آپ کے شامل ہیں۔ شیلا رضا آپ بتائیے گا، آپ نے بات سنی، وہ کہتے جاوید عطیہ کہ اور معاملات میں الجھائے رکھا، ہمیں موقع ہی نہیں ملا کہ ہم شاید وہ جو نظام عدل تھا اس میں کوئی ریفارمز لا سکتے۔ کیا ریزسٹنس آپ کی پارٹی کی جانب سے، کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہے آپ لوگ، یا کیا لاجک دے رہے آپ لوگ کہ فوجی عدالتیں نہ آئیں تو ہی بہتر ہے؟ پہلے تو میں یہ بات کہوں گی کہ 2/3 میجورٹی میں جو حکومت آتی ہے وہ صرف مسلم لیگ نون کے ہی حصے میں آتی ہے۔ اب یہ کہیں کہ لوگوں کو الجھائے رکھا، تو بھائی آپ کے اگر ایم این ایز جو ہیں وہ وزیر اعظم کے بچوں کا نام جو ہے آف شور کمپنی میں، جو نہ ایم این اے ہے، نہ ایم پی اے ہے، نہ پارٹی کی آرگنائزیشن میں ہے، ان کے دفاع کے لیے تو کورٹ کے باہر کھڑے رہیں گے اور اسمبلی آنا پسند نہیں کریں گے، فورم پورا نہیں ہوگا، اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں وہ نہیں ہوں گے، تو اس میں کس نے الجھائے رکھا؟ آپ کے وکیل جائیں لڑے، لیکن آپ اس کا دفاع کرنے تو آتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ، جہاں تک فوجی عدالتوں کے قیام کا معاملہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت جبر کے ساتھ، بڑے ہی بھاری دل کے ساتھ، صرف اس لیے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بھائی یہ ملک میں امن نہیں چاہتے، اس کی اجازت دی تھی۔ اور لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوجی عدالتوں کو ہم نے یہ اجازت نہیں دی تھی کہ ہر چیز ذات میں رکھ کر وہ کام کریں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو پھانسیاں ہوئیں، اس میں جو اب تک رپورٹ ہے جو مختلف جگہ سے، اس میں پرسنل اینیمیٹیز کی بنیاد پہ زیادہ پھانسیاں ہوئیں، اور وہ کیس جو ہیں وہ سامنے بھی نہیں لائے گئے۔ تو اس میں بہت سارے مسئلے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر اس کو چلانا تھا تو اس کو صحیح طریقے سے نہیں چلایا گیا۔ پنجاب نہیں، لیکن چلے اب نہیں چلایا گیا وہ معاملہ ایک طرف، اور دوسری طرف ریفارمز بھی نہیں آ سکے، تو شیلا صاحبہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایز اے ریسپانسبلٹی فوجی عدالتوں کو کنٹینیو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، پہلے میں ایک بات کہوں گی، ریفارمز تو یہ لا سکتے تھے، ہم جو نہیں لائے نا، وہ اب کیا کیا جائے، نہیں لائے۔ 1942 کے ایوان میں 126 تھے، اور ہماری مخلوط حکومت تھی، ہم نے 18ویں ترمیم لائے، ہم نے ہم نے کام کیا۔ اب ان کے پاس کیوں نہیں؟ کیونکہ ان کے وزراء کی، ان کے ایم این ایز کی ڈیوٹی دیگر ہے۔
ان کا کام ہے میاں نواز شریف کے بچوں کو پروٹیکشن کے لیے کھڑے ہو جائیں. آپ کی بات اپنی جگہ درست ہوگی، لیکن اب چلے نہیں ہوا تو پھر اب کیا کیا جائے؟ کیا پیپلز پارٹی سٹینڈ کرے گی کہ فوجی عدالتوں کو کنٹینیو کیا جائے ان کرنٹ سیناریو کہ نہیں؟ دیکھیں، اگر ہماری کنڈیشنز کے ساتھ جو کہ یہی ہے کہ اتنا ڈارک میں نہ رکھا جائے، پرسنل اینمیٹیز کی بنیاد پہ جو پھانسیاں اس چکر میں لگا دی گئیں، وہ بہت افسوسناک بات ہے. اور یا یہ کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنے والوں پہ لاؤڈ اسپیکر ایکٹ بنا دیے گئے، یہ بڑی غلط بات تھی. اور کیا کیا انہوں نے، مسرور نواز جیسے لوگوں کو انہوں نے الیکشن لڑنے کی اجازت دی. گلگت بلتستان میں انہوں نے کہا کہ جی ان بین آرگنائزیشن پہ تو پابندی ہے لیکن دوسرے ناموں کے ساتھ لوگ لڑ سکتے ہیں، یعنی مائنڈ سیٹ کو پھر کھلا چھوڑ دیا. اچھا جن صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کی بات کے جواب میں؟ جن صاحب پھر ہمیں بریک پہ جانا ہے. سارے پروسیس کو دیکھیے تو فوجی عدالتوں نے کسی کو ٹرائی کرتی، صوبائی حکومتوں نے منسٹری آف انٹیریئر کے تھرو ان کے پاس بھیجے ہوتے ہیں. فوجی حکومتیں خود کوئی بھیجے جاتے ہیں. جبکہ شہلا یہ بات کر رہی ہیں کہ ذاتی دشمنی کی بنا پر امپریشن نہیں مل رہا ہے کہ شاید فوج کی ذاتی دشمنی کی بنا پر. یہ حکومتوں کا فرض تھا جو کیسز فوج کو بھیجے گئے اور وہ انٹیریئر منسٹری سے بیٹھ ہو کر گئے. اس لیے بالکل نہیں الزام لگا رہے. اچھا ٹھیک ہے، وہ کہہ رہی وہ فوج کے حوالے سے نہیں کہہ رہی، لیکن سزائیں جو دی گئی وہ اس طرح کی کچھ تھی. داخلہ کا کام تھا. جی وہ میں دیکھیے وہ تو ساری صوبائی حکومتوں کا کام تھا، وزیر داخلہ کا کام تھا. جہاں تک فوجی عدالتوں کا کام تھا انہوں نے پورا کام کر دیا. ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو حکومت کا فوج کے متعلق جو رویہ ہے وہ بعض اوقات کچھ عجیب سا ہو جاتا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کو ہم نے ایک ٹائم پہ سنا کہ انہوں نے پہلے کچھ غلط فہمیوں کے بارے سے ہم اس وقت بات کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ نے پہلے فوجی عدالتوں کی پرفارمنس پر تنقید کی جس کی وجہ سے خاصی غلط فہمیاں جو ہے وہ پیدا ہو گئی تھی. آج ان کا خیال یہ ہے کہ ایجنسیز ان کے خلاف سازش کر رہی ہے. بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. نون لیگی حکومت اور فوج کے درمیان خود بعض نون لیگی رہنما غلط فہمیاں پیدا کر دیتے ہیں. رانا ثناء اللہ نے پہلے فوجی عدالتوں کی پرفارمنس پر تنقید کی جس کی وجہ سے خاصی غلط فہمیاں پیدا ہوئی اور آج ان کا یہ خیال ہے کہ ایجنسیز ان کے خلاف سازش کر رہی ہیں. ذرا پہلے سنیے گا انہوں نے آج کیا کہا. میری اپنی انفارمیشن ہے کہ تقریباً 1 سال یا 1.5 سال پہلے جو ایک ایسی مہم جو ہے وہ میرے خلاف چلائی گئی جس میں یہ صاحب سمیت کچھ اور لوگ جو ہے وہ اعلی کار تھے. اس کے پیچھے میری یہ اپنی انفارمیشن ہے، میں کوئی کسی حوالے یا ریفرنس سے بات نہیں کرتا کہ اس میں جو ہے وہ ایجنسیز کا بھی ہاتھ تھا. جو ایجنسیز ہیں وہ کسی کے کنٹرول سے مراد جو ہے وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، وہ کسی انڈیویجول کے جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہوتی. وہاں پہ ڈسکلوز کرنا مناسب تھا، وہ وہاں پہ میں نے اس کو ڈسکس کیا ہے اور میں اس کو جو ہے وہ بغیر کسی جو ہے وہ ویریفیکیشن یا سرٹیفکیشن کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات کو پبلک کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. جی رانا ثناء اللہ اس وقت اپنے بارے میں بات کر رہے سے پہلے فوجی عدالتوں کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی. سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ نون لیگی رہنماؤں کا فوج کے متعلق رویہ ایسا کیوں ہے؟ گورنر سندھ محمد زبیر نے بھی راہیل شریف صاحب کے ریٹائر ہونے سے چند روزی پہلے فوج کو سول حکومت کے معاملات میں مداخلت بند کر دینی چاہیے، ایسا کیوں کہا تھا؟ اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارا پینل موجود ہے. جاوید عتیق صاحب پہلے تو آپ جواب دے دیجیے گا. نون لیگی رہنماؤں کا ایسا رویہ فوج سے متعلق کچھ اس پہ کامنٹ کریں گے یا کچھ لوگ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون میں جو شاید غلط فہمیاں پیدا کر دیتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے نون لیگ کے متعلق یا حکومت کے متعلق یہ بات آپ کی جس طرح آپ کہہ رہی ہیں یہ مناسب نہیں ہے.
ہاں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جن حالات میں فوجی عدالتیں بنائی گئی تھیں ان حالات میں انہوں نے بہتر پرفارم کیا، اور آج بھی کوئی اتنے اچھے حالات نہیں ہیں کہ ان کو بالکل یکسر مسترد کر دیا جائے، ان کو بنایا نہ جائے۔ ہاں جہاں تک سازشوں کا تعلق ہے تو میں بھی اس چیز کا بالکل کہتا ہوں کہ سازشیں مختلف اوقات میں منتخب حکومتوں کے خلاف ہوتی رہی ہیں، اور یہ سازشیں شوکت عزیز اور چوری شجاعت کے متعلق کے خلاف نہیں ہوتی۔ یہ کیوں نہیں ہوتی؟ جو پاکستان کے لیے کچھ ڈیلیور کرتا ہے، جو حکومت ڈیلیور کرتی ہے، وہ میں بارہا کہتا ہوں کہ ذوالفقار ہوں یا نواز شریف ہوں، ان کے خلاف جو ہیں وہ سازشیں ہوتی ہیں۔ اور کیوں ہوتی ہیں؟ انہوں نے کچھ نہ کچھ ریاست پاکستان کے لیے کچھ ڈیلیور کیا ہوتا ہے۔ یہ میں ضرور کہوں گا کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کی ایجنسیاں جو ہیں وہ خالی شامل ہوں۔ میں تو کہتا ہوں انٹرنیشنل وہ قوتیں جو پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتی، جو پاکستان کو میں امن نہیں چاہتی، جو پاکستان کی ترقی نہیں چاہتی، جو پاکستانی قوم کو جو ہے آزاد نہیں دیکھنا چاہتی، وہ یقیناً انوالو ہوتی ہیں، اور ہمارے یہاں سے لوگ جو ہیں وہ اپنی گردنیں پیش کرتے ہیں اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ جنرل صاحب آپ کیا جواب دیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ سازشیں کی جا رہی ہوتی ہیں شاید، اور جو پاکستان کے لیے اگر کوئی ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے تو کچھ عناصر شامل ہو جاتے ہیں۔ رانا صاحب کی بات پہ بھی ذرا کامنٹ کیجیے گا، کوئی ایجنسیز ان کے پیچھے ہیں، اور فوجی عدالتوں پہ جو انہوں نے کہا اس پہ بھی کامنٹ کر دیجیے گا۔ رانا ثناء اللہ کا ایک اور بڑا کامنٹ تھا جو آپ شاید مس کر گئی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کے پیچھے بھی وہی قوتیں ہیں جنہوں نے زغالی بھٹو کو اس انجام تک پہنچایا تھا۔ تو مجھے آج تک سمجھ نہیں آ سکی کہ اتنے گزشتہ 7-8 سالوں میں جب سے فوج نے بڑی کوشش کر کے جمہوریت کو بحال کرنے میں مدد کی ہے، اس میں جنرل کیانی کا رول بہت واضح تھا، اس میں اس کے بعد جنرل رحیل کا رول بڑا واضح تھا، اس میں تمام تر حالات کے باوجود، تمام تر ٹیمپٹیشنز کے باوجود، تمام تر معاملات بگاڑنے کے باوجود انہوں نے حکومت کا ساتھ دیا۔ اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں ریکارڈ یہ کہ بھئی فوج کے اندر سے شدید غم و غصے کے باوجود جنرل کیانی اور جنرل رحیل دونوں نے بہت پریشر لیا۔ ان کی کوشش یہی تھی کہ یہ نظام چلے تاکہ حکومت ہمارے بہتری کی طرف چلے۔ ایشو صرف اتنا سا ہے۔ چلے ٹھیک ہے، شوکت یوسف زئی صاحب ایک صرف اتنا بتا دوں، جس دن آپ گورننس ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے، ایک نہیں 10 فوج بھی آ جائے گی، ان کو نہیں ہٹا سکے گی۔ ٹھیک ہے، شوکت یوسف زئی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف سازش کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، وہ تو خود اپنے خلاف سازش کرتے رہتے ہیں۔ تو نون لیگ جو ہے وہ اپنی کرتوت ٹھیک کرے، کرپشن نہ کرے، تو میرے خیال سے کسی کے خلاف سازش نہیں ہوتی۔ جو حکومتیں ان کی 2 دفعہ گئی ہیں وقت سے پہلے، وہ تو کرپشن پہ گئی ہیں، کسی سازش کے تحت نہیں چلے گئی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب آپ کا، آپ کی بات چیت۔ جنرل ٹائٹ غلام مصطفیٰ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جاوید لطیف صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا، مجھے بہن سبتین کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔